بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی باتیں بیان کا باقی حصہ۔ تو ایمان کے بنانے کا سب سے بڑا جو یقینی سبب ہے وہ ہے دعوت اللہ۔ اس لیے جب تک یہ کلمہ دعوت میں نہیں آئے گا اس وقت تک کلمے کی حقیقت کے حاصل کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ محنت میں اسباب آئے ہوئے ہیں، دلوں میں اسباب کا یقین اترا ہوا ہے۔ جو چیز محنت میں آئے گی وہ چیز یقین میں آئے گی، جو چیز دعوت میں آئے گی وہ چیز یقین میں آئے گی۔ جو چیز بھی انسان کے سمجھ میں آتی ہے وہ اس لائن کے مجاہدے سے سمجھ میں آتی ہے، اور جو چیز سمجھ میں آئے گی تو یہی سمجھ یقین میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بھی چیز جب سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے تو اس چیز کا شک بھی آنا شروع ہوگا۔ یہ علامت ہے یقین کے آنے کی۔ پہلے سمجھ اور شک کا مقابلہ ہوگا۔ اب جتنی زیادہ قربانیوں کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے گا شک دور ہوتا جائے گا اور سمجھ میں آئی ہوئی بات یقین میں تبدیل ہوتی رہے گی۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اور اس کی لائن کا مجاہدہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ پر ہی اکتفا کریں گے۔ اگر زبان پہ ہے تو بول ہے، کانوں میں ہے تو آواز ہے، دماغ میں ہے تو مفہوم ہے، کتابوں میں ہے تو حروف ہے۔ یہ کلمہ یقین کے ساتھ جب ہوگا، جب یہ دل کے اندر داخل ہو، جب یہ ایمان دل کا ایمان بنے گا تب یہ ایمان تقویٰ لائے گا۔ ایمان کے اثرات اعضاء پر پڑیں گے، اس کی آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر ایمان کے اعتبار سے حرکت کریں گے۔ جب اس کے دل میں یقین نہیں ہوگا تو اس کے اعضاء باوجود حرام کا علم ہونے کے حرام سے نہیں روکے پائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ امت کو حرام کا علم نہیں ہے، پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت کمزور ہو گئی۔ ایمان ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ ایمان اسے حرام سے روک دے۔ ایمان ضرب برتن ہے، ایمان برتن ہے اور احکامات برتن میں رکھے جانے والی چیز ہے۔ جب برتن ہوگا تو چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اگر ظرف یعنی ایمان سے غفلت ہے تو بغیر برتن یعنی ایمان کے احکامات سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یقین ایمان ضروری ہے کہ اس سے اگر یقین ایمان دل کے اندر اترے گا تو پھر حرام سے اس کو روکے گا، اللہ کے حکم پہ لائے گا۔ اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سیکھا ہے۔ قرآن سیکھنے سے پہلے جب ایمان سیکھا تو حکم کتابوں میں نہیں آیا بلکہ عمل میں آیا۔ شریعت کے نفاذ کا سب سے بڑا سبب ہر ایمان والے کا اپنا یقین ہے، یعنی ہر ایمان والے پر اس کا نگران اس کا ایمان ہے۔ میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ علم تو رہبری کرے گا اور عمل یقین کروائے گا۔ علم رہبری کرے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے اور یہ غیر سنت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، لیکن اس کے مطابق چلائے گا۔ کون حرام ہے کون بجائز لائے گا۔ یوں کہے کہ تو اندر کی طاقت یوں کہے کہ وہ تو اندر کی طاقت یقین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے جو اس کے اندر شرعی احکام کو نافذ کرا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلایا تھا۔ یہ ایمان کی دعوت سے بنتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں میں سے نکل گئی اس خیال سے کہ ہم تو ہے ہی ایمان والے، کلمے کی دعوت تو دوسروں کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے
ہیں۔ ہم اپنے ایمان سے اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیروں کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ایمان کی اللہ کی طرف سے جو دعوت دی گئی ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو نمونہ بنا کر آمنو کما آمن الناس کہ ایمان لاؤ جیسا صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، تو ایسی مددیں، ایسی نصرتیں، ایسے وعدے پورے ہوں گے جو وعدے اللہ نے صحابہ کے ساتھ پورے کیے ہیں۔ پھر جو ایمان یقین اس کیفیت کے ساتھ بنے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہے اور اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔